الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کتاب فضائل اعمال میں جھوٹی روایات۔ سوال کیا گیا ہے، چند دن قبل ایک دینی لیکچر میں شرکت کا موقع ملا۔ میں نے اس میں چند احادیث سنی جن کی صحت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ان احادیث کا تعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہے۔ مقرر صاحب نے کہا کہ صحابہ اکرام ایمان کے اس درجے پر فائز ہو چکے ہیں کہ بعض غیبی امور بھی جان لیتے تھے، اور کتاب فضائل اعمال جو کہ تبلیغی جماعت کی مشہور کتاب ہے، اس میں سے چند دلائل پیش کیے۔ ان میں سے ایک بیان یہ تھا کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا غزوہ بدر والی جگہ سے گزر ہوا تو وہاں ایک قبر کو کھلا ہوا پایا جس میں ایک شخص کو عذاب قبر میں مبتلا پایا۔ وہ چیخ چیخ کر پانی مانگ رہا تھا، لیکن اس کو پانی لینے سے روک دیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے اس واقعے کا ذکر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، یہ ابو جہل ہے، قیامت تک اسے اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا۔ ایک اور حدیث یوں بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو مسجد میں سوتے پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیدار کیا اور اس کے ایمان کے بارے میں سوال کیا۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ میرا ایمان کامل ترین حالت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی علامت دریافت کی تو اس نے جواب دیا کہ وہ اللہ کے عرش اور رزق پر معمور فرشتے دیکھتا ہے۔ تیسری ایک اور چیز بھی بیان کی جو ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، تیرا ایمان مکمل ہے اور اپنے ایمان کا خصوصی خیال رکھو۔ یہ احادیث کہاں تک صحیح ہیں؟ اگر صحیح ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام بھی بعض غیبی امور کا مشاہدہ کر لیتے تھے؟ اور کتاب فضائل اعمال کی حقیقت کیا ہے؟ امید ہے کہ وضاحت کے ساتھ تفصیلی جواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بدر کے مقام پر ابو جہل کو عذاب میں مبتلا دیکھنے کا واقعہ جس روایت میں ہے، اس کا مکمل متن یہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بدر کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک چھوٹے سے گڑھے سے ایک آدمی نکلا، اس کی گردن میں زنجیر تھی۔ اس نے مجھے پکارا، عبداللہ مجھے پانی پلا دو، عبداللہ مجھے پانی پلا دو۔ مجھے معلوم نہیں کہ اسے میرا نام معلوم تھا یا ویسے ہی عبداللہ کہہ رہا تھا جیسے کہ عرب اجنبی شخص کو کہہ کر بلاتے ہیں۔ اسی وقت اس گڑھے میں سے ایک کالے رنگ کا آدمی نکلا جس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اس نے مجھے پکارا اور کہا، عبداللہ یہ کافر ہے، اسے پانی مت پلانا۔ پھر اسے کوڑے سے مارنا شروع کیا اور دوبارہ گڑھے میں داخل کر دیا۔ میں جلدی سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا اور آپ کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، کیا واقعی تو نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ یہ اللہ کا دشمن ابو جہل بن ہشام تھا، اسے قیامت تک اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا۔ اسے طبرانی نے المعجم الاوسط جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 335 میں روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد بن ابو غسان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمر بن یوسف بن یزید البصری نے بیان کیا، اس نے عبداللہ بن محمد بن مغیرہ سے بیان کیا، وہ مالک بن مغول سے روایت کرتے ہیں، وہ نافع سے اور وہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں۔ اس سند کے ساتھ مکمل روایت بیان کرنے کے بعد طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اسے مالک بن مغول سے عبداللہ بن محمد الکوفی کے علاوہ کوئی بیان نہیں کرتا۔ طبری رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی۔ یہ سند عبداللہ بن محمد بن مغیرہ کوفی کی وجہ سے انتہائی ضعیف ہے۔ اس کوفی کے بارے میں ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں، لیس بقوی، کہ یہ راوی قوی نہیں ہے۔ ابن یونس رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ راوی منکر الحدیث ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں، اس کی بیان کردہ اکثر روایات کی مطابقت نہیں پائی جاتی۔ اور نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس کوفی راوی نے سفیان ثوری اور مالک بن مغول سے ایسی روایات بیان کی ہیں کہ سفیان ثوری اور مالک ایسی روایات بیان کرنے سے اللہ کا خوف کھاتے تھے۔ امام ذہبی نے کوفی راوی کی طرف منسوب بعض روایات بیان کرنے کے بعد کہا، یہ تمام روایات جھوٹی ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 487 تا 488۔ ہیثمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس روایت کی سند میں عبداللہ بن محمد کوفی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجمع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 57۔ مزید کہتے ہیں، اس میں ایک ایسا راوی ہے جسے میں نہیں پہچانتا۔
ریفرنس کے لیے دیکھیے مجمع الزوائد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 81۔ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القبور صفحہ نمبر 93 اثر نمبر 92 میں بیان کیا ہے، مجھے میرے والد نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں حشیم نے بیان کیا، وہ مجالد سے، انہوں نے شعبی سے بیان کیا کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں بدر کے مقام سے گزرا تو میں نے ایک آدمی کو زمین سے باہر نکلتے دیکھا اور ایک دوسرا آدمی اس کو گرز یعنی مڑے ہوئے کنارے والا لوہے یا لکڑی کے ڈنڈے سے مارنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ دوبارہ زمین میں غائب ہو جاتا ہے، وہ پھر نکلتا ہے اور دوبارہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے، ایسا کئی بار ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وہ ابو جہل بن ہشام تھا، قیامت تک اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا یہ حدیث مرسل ہے، چنانچہ شعبی نہ تو صحابی ہیں اور نہ ہی کبار تابعین میں سے، ان سے بہت ساری روایات صحابہ سے مرسل منقول ہیں۔ نیز اس روایت میں ایک راوی مجالد بن سعید ہے جسے یحییٰ بن سعید القطان، ابو حاتم، احمد ابن معین اور نسائی وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تہذیب التہذیب جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 10۔ دوم، سوال میں مذکور دوسری حدیث شاید اس سے مراد حارث بن مالک الاشعری والی روایت ہے کہ ان کا گزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا، حارثہ کیسے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں حقیقت میں پکا مومن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوچ سمجھ کر بات کرنا، ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو چکا ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اپنے رب کے عرش کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، میں اہل جنت کو باہمی ملاقات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور اسی طرح میں اہل جہنم کو چیخ و پکار کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، حارثہ تو نے حقیقت کو پہچان لیا، اس کی حفاظت کرنا کہیں جانے نہ پائے۔ آپ نے 3 مرتبہ انہیں یہ بات کہی۔ یہ حدیث 2 طرح سے مروی ہے، مرسل اور متصل۔ مرسل کئی اسانید سے مروی ہے۔ نمبر 1، ابن نمیر کہتے ہیں ہمیں مالک بن مغول نے زبید سے مرسل بیان کیا ہے، اسے ابن ابی شیبہ نے المصنف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 170 میں بیان کیا ہے۔ نمبر 2، عبد الرزاق معمر سے، وہ صالح بن سمار اور جعفر بن برقان سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن مالک سے کہا۔ اسے بہقی نے اپنی سند سے شعب الایمان جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 160 میں بیان کیا اور کہا کہ یہ روایت منقطع ہے۔ نمبر 3، معمر صالح بن مسمار سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اسے ابن مبارک نے الزہد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 میں بیان کیا ہے اور اسی سند سے ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد نمبر 54 صفحہ نمبر 227 میں ذکر کیا ہے۔ نیز حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 689 میں موصل کہا ہے۔ نمبر 4، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اسے عبد الرزاق نے اسے اپنی تفسیر میں سوری عن عمر بن قیس الملائی عن یزید السلمی سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث رضی اللہ عنہ سے کہا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 689۔ نمبر 5، ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ ہمیں یزید بن ہارون نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو معشر نے محمد صالح الانصاری سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عوف بن مالک سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عوف بن مالک تو نے صبح کیسے کی؟ ریفرنس کے لیے دیکھیے الایمان از ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 43۔ اور متصل روایت کی بھی کئی سندیں ہیں۔ نمبر 1، زید بن حباب کی سند سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابن لہیہ نے بیان کیا، وہ خالد بن یزید سکسکی سے اور وہ سعید بن ابی ہلال سے اور سعید محمد بن ابو جہم سے اور وہ مالک بن حارث سے بیان کرتے ہیں۔ اسے عبد بن حمید نے روایت کیا ہے جیسا کہ المنتخب من المسند صفحہ نمبر 165 میں ہے، اور طبرانی نے المعجم الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 166 میں، اور ان سے ابو نعیم نے معرفت الصحابہ میں بیان کیا ہے، اور بغوی نے معجم الصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 75 میں، اور بہقی نے شعب الایمان جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 159 میں بھی نقل کیا ہے۔ یہ سند ابن لہیہ اور محمد بن ابو جہم کی وجہ سے ضعیف ہے، ہمیں اس کی توثیق معلوم نہیں۔
اس کے حالات زندگی بیان کرنے والے بعض مصنفین نے اسے صحابہ میں ذکر کیا ہے، لیکن اس کا صحابی ہونا یقینی نہیں، کیونکہ ابو نعیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے معرفت الصحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں بلکہ وہ تبع تابعی ہیں، انہوں نے حدیث کو مرسل بیان کیا تو بعض راوی متن کے لفظ میں غلطی کا شکار ہو گئے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاصابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 261۔ ابن ابی حاتم نے اسے الجرح والتعدیل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 224 میں نقل کر کے سکوت اختیار کیا اور باقی راویوں کی روایت مقبول درجے کی ہے۔ نمبر 2، بہقی نے الزہد الکبیر صفحہ نمبر 355 میں کہا ہمیں ابو عبداللہ الحافظ نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں ابو حامد احمد بن علی بن الحسن المقری نے عتیق کی کتاب سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں ابو فروہ یزید بن محمد بن یزید بن سینان نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں زید بن ابی انیسہ نے عبد الکریم جو کہ حارث بن مالک کے بیٹے ہیں، جیسا کہ ابن مندہ نے اپنی سند میں اس کا نام ذکر کیا ہے، وہ اس سے بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے والد حارث بن مالک سے بیان کرتے ہیں۔ یہ سند انتہائی ضعیف ہے، اس میں ابو فروہ یزید بن محمد ہے جس کے بارے میں دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ متروک ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے موسوعۃ اقوال الدارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 723۔ نمبر 3، ابو نعیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس روایت کو محمد بن فضل بن عطیہ نے غیاث بن مسیب سے روایت کیا، وہ سلیمان بن سعید بن ابی بردہ سے بیان کرتے ہیں، وہ ربیع بن لوط سے اور وہ حارث بن مالک انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، پھر اسی طرح مکمل حدیث بیان کی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے معرفت الصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 777۔ اس سند میں بھی توقف اختیار کیا گیا ہے کیونکہ ہمیں سلیمان بن سعید بن ابی بردہ کا کوئی قابل ذکر تعارف نہیں ملا، بلکہ ہمارے علم کے مطابق اس کا اہل علم کی کتابوں میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور مزید یہ کہ اس میں غیاث بن مسیب ہے جس کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ مجہول ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 338۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس کی سابقہ تمام اسانید ضعیف اور منکر ہیں، ان تمام اسانید کا دار و مدار مرسل، مجہول اور ضعیف راویوں پر ہے، اور ان جیسی اسانید ایک دوسرے کو تقویت نہیں پہنچاتی، جیسا کہ حدیث کے شواہد جو انس ابن مالک اور ابو ہریرہ سے مروی ہیں مذکورہ قصہ کو تقویت نہیں پہنچاتے اور نہ ہی اس کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس حدیث کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ہمارے علم کے مطابق کسی بھی صاحب علم سے اس کی تصحیح مروی نہیں ہے۔ عقیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی کوئی بھی سند ایسی نہیں جو ثابت ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الضعفاء الکبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 455۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ حدیث جسے ابن عساکر نے مرسل بیان کیا ہے اور ایک دوسری سند سے مسند مروی ہے وہ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاستقامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194۔ اور ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث بہت ساری سندوں سے مرسل بیان کی گئی ہے اور یوسف بن عطیہ الصفار کی سند سے مسند و متصل بھی مروی ہے، لیکن اس میں ثابت کا انس سے بیان کرنا ضعیف ہے، اس کا مرسل ہونا ہی صحیح ہے۔ یہ اقتباس کتاب التخویف من النار صفحہ نمبر 45 سے بالاختصار بیان کیا گیا ہے، اور مزید کہتے ہیں اسے بہت سی مرسل اور متصل اسانید سے روایت کیا گیا ہے اور اس کا مرسل ہونا ہی زیادہ صحیح ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جامع العلوم والحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127۔ اور عراقی رحمہ اللہ کہتے ہیں دونوں حدیثیں یعنی حارث اشعری اور انس بن مالک سے مروی شاہد والی حدیث ضعیف ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی عن حمل الاسفار صفحہ نمبر 1575۔ اور حیثمی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں ابن لہیعہ اور بعض ایسے راوی ہیں جن کی معرفت کی ضرورت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57۔ اور بوصیری رحمہ اللہ کہتے ہیں اسے عبد بن حمید نے ایسی سند سے روایت کیا ہے جو عبداللہ بن لہیعہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اتحاف الخیرۃ المہرہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 454۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حدیث بالفرض صحیح بھی ہو تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حارث الاشعری کا مقصد عرش دیکھنے سے یہ تھا کہ آنکھوں سے دیکھا، بلکہ مقصد تمثیل بیان کرنا ہے جس سے اللہ پر ایمان کے قوی ہونے کی دلیل ملے۔
گویا کہ انہوں نے پوشیدہ چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جیسا کہ مشہور صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں، بندہ اپنے دل سے اس کا مشاہدہ کرے تو وہ ایسے ہو جائے گا گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ یہ مقام احسان کی انتہا ہے اور یہ اللہ کو اچھی طرح پہچان لینے والوں کا درجہ ہے، اور حارثہ والی حدیث کا یہی معنی ہے، کیونکہ اس نے کہا، مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اپنے رب کے عرش کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، میں اہل جنت کو باہمی ملاقات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اسی طرح میں اہل جہنم کو چیخ و پکار کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، حارثہ تو نے حقیقت کو پہچان لیا، اس کی حفاظت کرنا کہیں جانے نہ پائے۔ یہ ایسے بندے کی حالت ہے جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے منور کر دیا ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے، اسے مسند بھی بیان کیا گیا ہے لیکن ضعیف سند کے ساتھ۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما نے عروہ رحمہ اللہ کو طواف کے دوران آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے پر کوئی جواب نہ دیا، لیکن دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو معذرت کی اور کہا، ہم طواف کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے سمجھتے ہیں۔ اسے بالاختصار ابن رجب رحمہ اللہ کی فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212 تا 214 سے نقل کیا گیا ہے۔ سوم کتاب فضائل اعمال کا پرانا نام تبلیغی نصاب ہے اور اسی نام سے اس کی پہلے طباعت ہوئی، اور یہ محمد زکریا کاندلوی کی تصنیف ہے۔ خرافات اور حکایات سے بھری پڑی ہے، چہ جائے کہ اس میں مذکورہ ایمانیات کا ذکر کیا جائے۔ شیخ حمود التویجری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس میں شرکیات، بدعات، خرافات، احادیث ضعیفہ اور موضوعہ کثرت سے موجود ہیں۔ حقیقت میں یہ کتاب اسلام اور فضائل کی نہیں بلکہ شر، گمراہی اور فتنے کی کتاب ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے القول البلیغ صفحہ نمبر 11۔ شیخ شمس الدین افغانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیوبندیوں کے اکابر کی جن کتابوں کو ان کے ہاں تقدس کا درجہ حاصل ہے، یہ قبر پرستوں کی وہ یاوہ گوئی، بےہدہ اور لچر گفتگو اور صوفیوں کی صنم پرستی سے بھری پڑی ہیں۔ انہوں نے بہت ساری کتابوں کے نام لیے، جیسے تبلیغی نصاب یعنی تبلیغی کورس اور اس کا طریقہ کار۔ دیوبندیوں نے ان کتب سے نہ ہی لا تعلقی کا اظہار کیا اور نہ ہی ان سے دور رہنے کی تلقین کی، اور نہ ہی ان کی طباعت روکی، اور نہ ہی ان کی خرید و فروخت سے منع کیا۔ انڈیا، پاکستان اور دیگر کئی ایک ممالک کے بازار ان کتب سے بھرے ہوئے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جہود علماء الحنفیۃ فی ابطال عقائد القبوریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 766، اور فتاوی اللجنۃ الدائمہ میں مذکور ہے۔ اور جو کچھ ان کتب میں بشمول کتاب فضائل اعمال منقول ہے اور جن کا سوال میں ذکر کیا گیا ہے، سب سنگین بدعات میں شامل ہے، اور ان تمام باتوں کا انحصار نہ کسی شرعی حقیقت پر ہے اور نہ ہی کتاب و سنت میں اس کی کوئی اصل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ دوسرا ایڈیشن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، عبدالعزیز آل شیخ، عبداللہ بن غدیان، صالح الفوزان، بکر ابو زید۔ چہارم، کسی انسان کا غیب جاننے کا دعویٰ کوئی عام پرہیزگار مومن آدمی نہیں کر سکتا، تو صحابہ اور تابعین میں سے علماء اور صالحین یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہی غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے ایسے رسول کے جسے وہ کوئی غیب کی بات بتانا پسند کرے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 26 تا 27۔ جب انبیاء بھی معمولی سی مقدار کے علاوہ غیب کی بات نہیں جانتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں اس لیے معلوم کروا دیتا ہے تاکہ ان کی نبوت کی نشانی ثابت ہو۔ تو ان غیروں کے متعلق کیا خیال ہے جو کلی علم غیب اور لوح محفوظ پر مطلع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ عقیدہ طحاویہ کے متن میں مذکور ہے، علم دو قسم کا ہے، ایک جو مخلوق میں موجود ہے اور دوسرا جو مخلوق میں موجود نہیں۔ موجود علم کا انکار کفر ہے، جیسا کہ غیر موجود علم کا دعویٰ کفر ہے، اور موجود علم کے قبول کرنے اور نامعلوم علم کی تلاش نہ کرنے سے ہی ایمان ثابت ہوتا ہے۔ شیخ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں کہا، جو بھی علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح العقیدۃ الطحاویہ صفحہ نمبر 262۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد،
المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 161328۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔